کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں۔ اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی، جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں، ان کے لاکھوں میں فالوور ہیں، اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے، پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکنڈ پہ لیکچرز آتے ہیں پہ اختلافی موضوعات پہ۔ یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں۔ وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں، عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی، پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر، یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے۔ میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں لگے آگ، یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا، اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ۔ تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا، یعنی قادیانی، اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں۔ ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے۔ یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی۔ باقی مذاہب کے پیشوا ہیں، ان کے بارے میں جو غلو ہوتا ہے، ان کے بارے میں غلو اس سے کہیں زیادہ ہے جو غالی علی علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ مثلا حضرت غوث اعظم کے بارے میں عام آج آپ کے پاکستان میں جو ان کے معتقدین ہیں، مریدین ہیں، جو غلو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا جاتا۔ وہ تو بالکل اللہ سے بھی اوپر، کہ اللہ نے شخص کو مار دیا، شیخ نے جا کر زندہ کر دیا، اللہ نے روکنے کی کوشش کی کہ میں نے مار دیا ہے، زندہ نہ کرو، شیخ نے کہا نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے زندہ کرنا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کا بات نہیں چلی، شیخ نے زندہ کر دیا۔ یہ غلو، اللہ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کرانا، جنگ کرانا، پھر شیخ کو اللہ پر غلبہ دینا، یہ غلو ہے نا، یہ سارا غلو ہے، یہی اطاعت ہے، یہی معبودیت ہے۔ ہاں، اب لاجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا، جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں۔ وہ آپ نے سنا نہیں، وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو عبد القادر پیچھے پہ گیا ہے۔